تو اللہ کا وعدہ ہے جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کو اس کی پریشانی سے نکالوں گا۔ یہ اللہ کیسے نکلیں گے؟ بظاہر تو کوئی سبب نہیں ہے، بیماری ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، یہ اب ہو ہی نہیں سکتا اس کا علاج۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تو میرے معاملے میں بھی اسباب کو دیکھتا ہے تو پھر تو میرے پہ ایمان کیا لایا ہے؟ جب ڈی سی کہتا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا، تب اگر کوئی اسے پوچھے جی کیسے ہوگا، تو یہ تو ڈی سی کو اس کی پاور کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ کیسے ہوگا۔ لوگوں کی وجہ سے گناہ چھوڑا، دوست دیکھ رہا ہے، باس دیکھ رہا ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، تو یہ گناہ کا چھوڑنا بذات خود گناہ ہے۔ جب بھی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کی وجہ سے چھوڑنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا زمانہ یا آپ کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ یا تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں تقوی اختیار کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، گناہوں سے بچنا بہت آسان تھا، گناہ کی دعوت ہے کوئی نہیں، کسی طرف سے کوئی بھی گناہ کا داعی موجود نہیں ہے، اور سارا ماحول نیکی کا موافق ہے، آپ آسانی سے نیکی کر سکتے ہو۔ اور اب تقوی کو اختیار کرنا یہ بہت مشکل کام ہے کہ اب حرم میں گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ باہر کی بات کیا کرتے ہیں؟ تو بھائی کہنے لگے امیر المومنین کبھی آپ کانٹوں والے راستے پہ چلے، خاردار راستے پہ؟ میں کہا بالکل، کئی دفعہ گزر ہوا۔ کہا آپ کا وہاں سے چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو عمر کہنے لگے میں جب بھی کسی کانٹوں والے راستے سے گزرتا ہوں میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، بچ بچ کے چلتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا کوئی خار مجھے لگ نہ جائے۔ تو ابی کہنے لگے امیر المومنین بس یہی تقوی ہے کہ زندگی بھر اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے سمیٹتے ہوئے بچاتے ہوئے زندگی کی شام تک پہنچنا۔ جو صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا۔ گزشتہ جمعے ایک روایت شروع کی تھی جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی روایت کی ہوئی۔ اس حدیث کے تمام مضمون ہی بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں پہلا مضمون جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پہ بھی ہو، دنیا کے جس خطے میں ہو، جس کونے میں ہو، جس جگہ پہ ہو، جس رنگ کے ہو، جس نسل کے ہو، جہاں پہ بھی ہو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ سب سے پہلا مضمون۔ اب جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا عزت والا شرف والا اللہ کے ہاں اور کوئی بھی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں جتنا زیادہ تقوی والا ہے وہ اتنا اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، عرب ہے، عجم ہے، ذات کا چھوٹا ہے، ذات کا بڑا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس خطے کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس ملک کا ہے۔ کوئی شخص بھی جو تقوی والا ہے تو وہ اللہ کے ہاں
بہت عزت والا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ اسی کو حضور علیہ السلام نے ایک اور جگہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ روانہ فرما رہے تھے یمن کی طرف، وہ لمبی روایت ہے، اب اگر وہ سنانے میں لگ گیا پھر اور طرف بات چلی جائے گی اور لمبی ہو جائے گی۔ آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لائے اور معاذ کو اونٹ پہ بٹھایا اور خود ساتھ پیدل چلے۔ بہت محبت فرماتے تھے معاذ سے، تو آپ نے ان کو یمن روانہ فرمایا۔ تو جب بالکل رخصت کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ شاید آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، ولعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری، شاید تمہارا دوبارہ میری قبر سے گزر ہوگا، میری مسجد سے گزر ہوگا، میرے سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ تو چونکہ ایک دوسرے سے بہت لگاؤ اور محبت تھی تو آپ بھی رونے لگ گئے اور معاذ بھی رونے لگ گئے۔ اور یہ ایک بڑا مشکل وقت تھا کہ ویسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں پردیس میں، اور اوپر سے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب واپسی پہ ملنا بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے معاذ کو روتے ہوئے دیکھا رضی اللہ عنہ تو آپ نے منہ پھیر لیا مدینہ کی طرف واپس۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں جب آپ نے منہ مدینہ کی طرف پھیرا تو میرے کانوں میں آپ کی یہ آواز پڑی، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ میرے سب سے قریب وہی لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، چاہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں اور جس مرضی قوم قبیلے کے۔ اچھا، اب قرآن کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالے، ہر پریشانی سے راستہ نکلے گا۔ وہ پریشانی کوئی بھی ہو سکتی ہے، مال کی پریشانی، جان کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، بیوی کی پریشانی، گھر بار کی پریشانی، کوئی بیماری کی پریشانی، کسی حادثے کی، کسی دشمن کے خوف، کوئی بھی پریشانی بندے سے بندہ مختلف ہو سکتی ہے، اس کی پریشانی کوئی ہے، اس کی پریشانی کچھ اور ہے، اس کی تو اللہ کا وعدہ ہے جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کو اس کی پریشانی سے نکالوں گا۔ یہ اللہ کیسے نکلیں گے؟ بظاہر تو کوئی سبب نہیں ہے، بیماری ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، یہ اب ہو ہی نہیں سکتا اس کا علاج، تو اللہ کہتا ہے اگر تو میرے معاملے میں بھی اسباب کو دیکھتا ہے تو پھر تو میرے پہ ایمان کیا لایا ہے۔ جب ڈی سی کہتا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا تو اب اگر کوئی اس سے پوچھے جی کیسے ہوگا، تو یہ تو ڈی سی کو اس کی پاور کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ کیسے ہوگا۔ وہ کہتا ہے بائی لا سارا ضلع، سارا ڈسٹرکٹ، پوری انتظامیہ میرے نیچے ہے، میں قلم چلاؤں گا تیرے سارے کام سیدھے ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں ہر تنگی سے راستہ نکالوں گا۔ یہ اب کیسے نکلے گا؟ یہ معاملہ اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے، جب کہاں نکلے گا تو نکلے گا۔ وہ دشمن کو دوست بنا دے، وہ دوست کو دشمن بنا دے، زہر کو شہد بنا دے، شہد کو زہر بنا دے، تو کر سکتا ہے نا۔ وہ چھری سے جان لے لے، وہ چھری سے ہی جان دے دے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں ہر تنگی سے راستہ نکالوں گا، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، زید عمر بکر، کسی نسل کسی خطے کا ہو، وعدہ ہے صاف ستھرا صاف الفاظ میں۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے اسی صورت میں پھر کہا من یتق اللہ یجعل یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جتنے اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ ہیں جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، خدا نہ خواستہ اس کے لیے عذاب آنے والا ہے، خدا نہ خواستہ یہ بے چینی کا سامنا کرے گا، کسی حادثے کا سامنا کرے گا، کسی گناہ کی وجہ سے، تو اللہ فرماتے ہیں تقوی کی برکت سے میں اس کے یہ تمام گناہ صاف کر دوں گا اور اس کی غلطیاں بخش دوں گا۔ تیسری بات من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا،
اور جو تقوی اختیار کرے گا ہر مشکل کام میں اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ فرشتوں کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ خود بلا واسطہ اپنی طاقتیں ساتھ شامل حل کر سکتے ہیں۔ ہر وہ کام جو پھنسا ہوا ہے، نہیں ہو رہا اور بظاہر نظر آ رہا ہے نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں تجھے کر کے دوں گا۔ تیرا ایک کام ہے کہ تو نے تقوی اختیار کرنا۔ تو یہ وعدے ہیں اللہ کے، صاف صاف ستھرے ستھرے وعدے ہیں تقوی کے ساتھ۔ اور ایک جگہ کہا اسی صورت میں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اس کو رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں، اس کے خیال کے کسی کونے میں بھی نہیں کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے، وہاں سے رزق آئے گا۔ زمیندار بیج ڈال کے اب گمان لیے بیٹھا ہے کہ اب مجھے فصل ملے گی تو مجھے رزق آئے گا۔ دکاندار دکان کھول کے گمان لیے بیٹھا ہے کہ اب گاہک آئے گا تو میرا رزق آئے گا۔ دوست نے دوست سے امید لگائی ہوئی ہے یہاں سے رزق آئے گا، بیٹے نے اور باپ سے امید لگائی ہوئی ہے یہاں سے رزق آئے گا۔ سو ہر بندے نے اپنا ایک ذریعہ بنا کے وہاں سے امید لگا رکھی ہے کہ یہاں سے رزق آئے گا۔ تو امید والے راستوں سے رزق کا ملنا یہ مسلمان کے لیے بھی ہے، یہ کافر کے لیے بھی۔ کافر بھی اسی طرح ہے، وہ بھی سبب اختیار کر کے کہتا ہے مجھے یہاں سے رزق آئے گا، دکان کھولوں گا رزق آئے گا۔ نوکر ہے، ملازم ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی سروسز دوں گا، پورا مہینہ خدمت کروں گا تو مجھے پیسہ آئے گا۔ تو سبب اختیار کر کے وہاں سے رزق کی امید لگانا یہ تو ایمان والا بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ مسلمان کے لیے رزق کا ایک ایسا دروازہ ہے جہاں امید نہیں ہے اور وہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تیرا رب رزاق تجھے دینے کا فیصلہ کر لے تو تیرے کسی سوچ کے وہم گمان کسی نکر کھدر میں بھی نہیں ہوگا، اللہ جہاں سے لا کے رزق تجھے دے دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا وعدہ ہے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے امید نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے تقوی ہے کیا؟ یہ سوال ہے کہ اللہ کا وعدہ تو ہے کہ تقوی پہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت میں میرے سب سے نزدیک تقوی والے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ عزت والا، قربت والا، مقام والا میرے ہاں وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کس بلا کا نام ہے؟ وہ کسی پولیس کا جو انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں اس میں سوال لکھا کانسٹیبل کے لیے کہ خواتین کی جامہ تلاشی کرنی چاہیے، مستورات کی جامہ تلاشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تب اس نے جواب میں لکھا ضرور کرنی چاہیے، اس کا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جامہ تلاشی کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ جامہ تلاشی کا مطلب کپڑوں کی تلاشی لینا۔ تو اس نے پورا مضمون لکھ دیا۔ جب وہ چیک کرنے بیٹھے تو اس نے اس کو بلایا جس نے جواب لکھا تھا، کہا پتہ ہے مستورات کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ تو مجھے کوئی نہیں پتا مستورات کسے کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا خدا کے بندے جامع تلاشی پہ اتنا لمبا مضمون لکھ دیا تجھے یہ نہیں پتا مستورات کسے کہتے ہیں؟ تو وہ حساب ہے کہ تقوی پہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تو آسان بات یہ ہے اللہ سے شرم حیا کھاتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی۔ اللہ سے شرم کھاتے ہوئے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی۔ لوگوں کی وجہ سے گناہ چھوڑا، دوست دیکھ رہا ہے، باس دیکھ رہا ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، تو یہ گناہ کا چھوڑنا بذات خود گناہ ہے۔ جب بھی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کی وجہ سے چھوڑنا ہے۔ اگر غیر اللہ کی وجہ سے گناہ چھوڑا یہ تو خود شرک ہے، یہ تو بذات خود گناہ ہے۔ اللہ نے کہا گناہ چھوڑنے ہیں میری وجہ سے، نیکی کرنی ہے میری وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے نہیں۔ وہ شہید نے کہا، شہید نے نیکی کی نا، شہادت کی نیکی کی،
لیکن کس کے لیے کی؟ لوگوں کے لیے، کہ لوگ کہیں گے بڑی بات ہے جی، بڑی اس نے جان دی ہے، اللہ کے نام پہ قربانی دی، تو اس کی ہوئی نیکی ضائع ہو گئی۔ حدیث میں موجود ہے، کیوں کہ اس نے نیکی اللہ کے لیے نہیں کی، کس کے لیے کی ہے؟ لوگوں کے لیے۔ تو گناہ کا چھوڑنا بھی ایک نیکی ہے۔ اچھا، مختلف نیکیاں ایسی ہیں جو مختلف لوگوں کے ذمے ہوتی ہیں، جیسے حج کچھ کے ذمے ہے، کچھ کے ذمے نہیں، زکوٰۃ کچھ کے ذمے ہے، کچھ کے ذمے نہیں ہے، پردہ کچھ کے ذمے ہے، کچھ کے ذمے نہیں ہے، روزے کچھ کے ذمے ہے، کچھ کے ذمے نہیں ہے، لیکن گناہ کا چھوڑنا ایسی نیکی ہے جو سب کے ذمے ہے۔ تو جب نیکی کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے، اس میں لوگ شامل نہ ہوں، ورنہ وہ شرک ہو جائے گا۔ تو اب کہا جب گناہ چھوڑنے ہیں تو اللہ کی حیا سے چھوڑنے، اس وجہ سے نہیں چھوڑنا کہ بیوی دیکھ رہی، اس وجہ سے نہیں چھوڑنا کہ افسر دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے نہیں چھوڑنا کہ اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، ورنہ یہ بذات خود ایک گناہ ہے۔ تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، انسان گناہوں کو چھوڑ کے ہٹ جائے، اپنے درمیان اور گناہوں اور خطاؤں کے درمیان اللہ کی خوف کا پردہ لگا لے، بس اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ ایک کام کرنا ہے، اور اللہ کے 5 وعدے میں نے آپ کو سنائے، ایک کام۔ کام کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیں۔ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دینے، گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ اب ایک آدمی ہے، جب لوگوں میں ہے تو گناہ چھوڑتا ہے، لیکن تنہائی جب ملتی ہے، خلوت جب ملتی ہے تو سارے گناہ کرنے کو تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ چھوڑ رہا تھا لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اچھا، جو پہلا زمانہ تھا اس میں تقویٰ اختیار کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، چونکہ سارے لوگ بالکل سیدھے ٹریک پہ تھے، ساری گاڑیاں موٹر وے پہ تھیں، بازار چلے جاؤ، دکان چلے جاؤ، مسجد چلے جاؤ، کسی محلے میں چلے جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کا زمانہ یا آپ کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ یا تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں تقویٰ اختیار کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، گناہوں سے بچنا بہت آسان تھا، گناہ کی دعوت ہے کوئی نہیں، کسی طرف سے کوئی بھی گناہ کا داعی موجود نہیں ہے، اور سارا ماحول نیکی کا موافق ہے، آپ آسانی سے نیکی کر سکتے ہو۔ اور اب تقویٰ کو اختیار کرنا یہ بہت مشکل کام ہے کہ اب حرم میں گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ آپ باہر کی بات کیا کرتے ہیں، حرم مکی میں دوران طواف اب آپ کو گناہوں کی 1000 دعوتیں ہیں، اب بچنا ہے۔ اس زمانے میں تقویٰ آسان تھا، آج کے زمانے میں تقویٰ بہت مشکل ہے۔ 100 خواتین وہاں پھر رہی ہیں بے پردہ ہو کے، اب کہا اللہ کے خوف سے یہاں بچو، اب مشکل کام۔ حرم مدنی میں حضور علیہ السلام کے دربار میں آپ سلام پیش کرنے جاؤ، جو وہاں شرطے کھڑے ہیں ان کی داڑیاں بھی پوری نہیں ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہو کہ یہ زمانہ آئے گا کہ حضور کی دربارگاہ کے چوکیدار اعمال نبوت سے اتنے دور ہوں گے کہ ان کے چہرے ہی حضور کے مطابق نہیں۔ حجر اسود پہ کھڑا ہونے والا پہرے دار جو لوگوں کو ہٹا رہا ہے یا لوگوں کو بوسہ دلوا رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لو، اس کی داڑھی نہیں۔ اور اب یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو گناہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کدھر مولوی صاحب سے ہی چڑھائی نہ ہو جائے۔ صحیح بات ہے،
اب لوگ کہتے ہیں ہمارے مزاج کی بات کرو، جہاں آپ ہمارے مزاج کی بات نہیں کرو گے سی تھوڑی گل نہیں سنتے، چلو جاؤ تسی کہو۔ ہاں یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب شاہ ایران شاہ فارس کا قاصد آیا، اس کی داڑھی نہیں تھی، اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ داڑھی اس کی صاف تھی، تو آپ نے فرمایا تجھے یہ شکل بنانے کا کس نے حکم دیا؟ اگر قاصدوں کے اور سفیروں کے کو اصول ضابطے نہ ہوتے تو میں تیری گردن اتروا دیتا۔ اتنی ناگواری کا اظہار فرمایا، اور اب آپ جاؤ، آپ کی بارگاہ کے چوکیداروں کی داڑیاں نہیں۔ زمانہ ایسا بدلا ہے، اب تقوی اختیار کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ باہر لوگوں میں ہوں تو آپ کسی نہ کسی وجہ سے گناہ چھوڑتے جاؤ گے، بچتے جاؤ گے، لیکن جب آپ خلوت میں چلے گئے، موبائل آپ کے پاس ہے، اب گناہ سے بچنا سوائے اللہ کی حیا سے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں، اب بچنا بہت مشکل ہے۔ تو کہا یہ ایک کام کر لو تقوی والا، تو 5 انعام میرے سے لے لو، ہر تنگی سے آسانی، وہاں سے رزق جہاں سے گمان نہیں، ہر پریشانی سے نجات، اور سارے گناہ اللہ دھو دیں گے، گناہوں کی بخشش کر دیں گے۔ اور 5واں انعام یہ یعظم لہ اجرا، اللہ اگر 10 نیکیوں پہ عام لوگوں کو 10 نیکیاں دیتے ہیں، اگر تقوی والا ہو گیا اللہ کی عدالت میں کیٹیگری میں کہیں یہ تقوی والوں میں شامل ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اب میں 10 کے بدلے 10 نہیں دوں گا، اب میری مرضی ہے، میں 10 نیکیوں کے بدلے 10,000 دے دوں، یہ میرا اجر بڑھا دوں گا۔ 5 وعدے ہیں صرف ایک تقوی۔ اچھا، تقوی کے 3 درجات ہیں، بس وہ عرض کرتے ہیں، سنیں۔ سب سے ادنا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچا جائے، یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ اور اللہ کا شکر جتنے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھنے والا ظاہر ہے وہ کفر اور شرک کا تو انکاری ہے، تو اس کو کم از کم یہ درجہ تو حاصل ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی تمام چیزوں سے بچا جائے، اسے ہٹ جائے، تمام محرمات منکرات سے بچ جائے، اپنے آپ کو ہٹا لے، جس کو کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک تیسرا درجہ ہے جو بہت اعلیٰ ہے اور جو سب سے تقوی کے درجات میں سب سے افضل درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے تو بچے گا، ایسی چیزوں سے بھی احتیاط کرے جو حرام تک کہیں نہ کہیں پہنچانے والی، جو کل حرام تک پہنچنے کا سبب بن سکتی ہیں، ان سے بھی بچے۔ جہاں کہیں ہلکا سا مشتبہ کام ہے، جہاں کہیں ہلکا سا ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو کہا ایسی چیزوں سے بھی بچ جاؤ، جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لو، تو یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا غلام کہیں سے کچھ کھانا لے کے آیا، انہوں نے وہ 1-2 لقمے بیچ میں سے کھا لیے، تو غلام نے بتایا آپ کو پتہ ہے میں یہ کھانا کہاں سے لایا ہوں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہاں سے لائے ہو؟ تو کہا حضرت میرے پاس کچھ مال پڑا تھا، جو مال میں نے ٹھیک راستے سے نہیں کمایا، اب اس کی تفصیل ہے میں اس میں نہیں جاتا، ٹھیک راستے سے وہ مال نہیں آیا ہوا، اس مال سے میں یہ کھانا لایا تھا اور یہ کھانا آپ نے کھا لیا۔ تو حضرت ابوبکر نے اس کو بہت برا بھلا کہا اور کافی دیر کوشش کی کہ کسی طرح قے ہو جائے اور وہ کھانا باہر آ جائے، وہ کہنا ہوئی کھانا باہر نہ آیا، کافی دیر وہ کوشش کرتے رہے۔ پھر لوگوں نے بتایا آپ پانی زیادہ پئیں تو پانی زیادہ پینے کی وجہ سے قے ہو جائے گی، تو اتنا پانی پیتے رہے کہ سارا کھانا اپنے اندر سے باہر نکالا،
اور فرمایا اگر میں اس کھانے کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنچ جاتا تو میرا کون ذمہ دار ہوتا؟ اتنی احتیاط۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کا کام فرماتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو کسی تھان میں نا کوئی عیب تھا، کوئی مسئلہ تھا، کوئی دھاگا خراب ہو گیا یا کوئی کٹ شٹ ہو گیا، تو انہوں نے اپنے پارٹنر سے کہا میں کام سے جا رہا ہوں، یہ تھان ہے، اگر گاہک آئے تو اس کو یہ عیب بتا کے بیچنا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اگر وہ خریدے تو خرید لے، اگر سودا کرو میرے پیچھے پیچھے، خود کسی سفر پہ تھے، واپس آئے تو وہ سودا بک چکا تھا اور 30,000 درہم یا دینار اس مال کے عوض کھاتے میں آ گئے تھے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے اس پارٹنر سے کہا، ان کا نام عبد الرحمن ہے، کہا جب یہ مال بیچا تھا تو عیب بتایا تھا؟ انہوں نے کہا میں تو بھول گیا، ذہن میں ہی نہیں رہا۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اب یہ 30,000 کے 30,000 اللہ کے نام پہ صدقہ، اس کو میں اپنے مال میں نہیں رکھوں گا، کیونکہ اس میں کوئی پتہ نہیں اس تھان کے عوض کون سا مال میرے پاس آیا۔ تو ایک ہے حرام سے بچنا، ایک ہے احتیاط کا یہ پہلو کہ جہاں کہیں ہلکا سا شائبہ بھی ہو میں اس کو بھی چھوڑ کے ہٹ جاؤں، کہ کہیں اللہ کے آگے مجھے جواب دہ ہونا پڑ جائے، میں پھنس نہ جاؤں۔ اس خوف سے بچ بچ کے چلتے رہنا یہ تقویٰ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ، ابی تقویٰ کیا ہے؟ تو ابی کہنے لگے امیر المومنین کبھی آپ کانٹوں والے راستے پہ چلے، خاردار راستے پہ؟ میں کہا بالکل، کئی دفعہ گزر ہوا۔ کہا آپ کا وہاں سے چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے میں جب بھی کسی کانٹوں والے راستے سے گزرتا ہوں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، بچ بچ کے چلتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا کوئی خار مجھے لگ نہ جائے۔ تو ابی کہنے لگے امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے کہ زندگی بھر اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے سمیٹتے ہوئے بچاتے ہوئے زندگی کی شام تک پہنچنا۔ جو یہ کر گیا وہ تقوی والا ہے، اور اس کی اللہ کے ہاں قدر بھی ہے، عزت بھی ہے، وعدے بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ اور جو آدمی ادھر ادھر کانٹوں میں پھنس گیا، الجھ گیا، تو جیسے کپڑے تار تار ہو جاتے ہیں، اس کا ایمان بھی تار تار ہوگا، اس کا دین بھی تار تار ہوگا، اور یہ جس دن اللہ کے پاس پہنچے گا اس کے جسم پہ کوئی شے نہیں۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ دیکھو میرے عزیزو، تہجد سارے نہیں پڑھ سکتے، عمرے ہر بندہ نہیں کر سکتا، تلاوتیں ہر بندے کو موقع وقت نہیں ملتا، لمبی چوڑی تسبیحات اذکار ہر بندے کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، دسترخوان بچھاؤ، سبیلیں لگاؤ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، یہ ہر بندے کے پاس کی بات نہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ ہر بندے کے بس میں۔ جب شیطان کہہ رہا ہے چھوڑ نماز کو، گاہک خراب ہو جائے گا، اور اللہ کا منادی آواز دے کے کہہ رہا ہے آ جاؤ مسجد کو کامیابی پالو، اب گناہ یہ ہے کہ شیطان کی مان جا اور ثواب یہ ہے کہ اللہ کی مان جا، تو اب اس میں تو کسی غریب امیر کا کوئی چکر نہیں ہے، یا اللہ کی مانے گا یا شیطان کی مانے۔ نوجوان ہیں، رات کو تنہائی ہے، اب موبائل ہے، فلمیں تیار پڑی ہیں، شیطان کہتا ہے دیکھ لے، فرشتے آ کے دل میں ڈال رہے ہیں نہیں دیکھنی، تو اب دو ہی شکلیں ہیں، چاہے امیر ہے، غریب ہے، افسر کا بیٹا ہے، کسی زمیندار کا ہے، کسی فقیر کا ہے، امیر کا ہے، کوئی بھی ہے، تو اب دو ہی راستے ہیں، دیکھے گا تو شیطان کی اتباع، نہیں دیکھے گا تو رحمان کی اتباع۔ اب اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے کنٹرول میں، جو تیرا دل چاہتا کر لے۔ گانا سننا ہے، سن لے گا، 2 منٹ کا مزہ آ جائے گا، شیطان کہتا ہے کر لے، رحمان کہتا ہے اپنے آپ کو میرے خوف سے ہٹا لے، تجھے کل وعدے پہ مل جائے گا، یہی ایمان بالغیب ہے۔ تو اب 2 ہی راستے ہیں، یا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو کوئی بھی ہو اس کو کوئی ایسا عذر لاحق نہیں ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے گا، یا وہ گناہ کرنے پہ مجبور ہے تو اب وہ کرنا پڑ گیا اس کو۔
تو گناہ چھوڑنا سب کے بس کی بات ہے، اس لیے خاص طور پہ جو خلوتیں ہیں ان کو پاک کرنا یہ اصل میں اللہ سے حیا ہے، جس کو حضور علیہ السلام کی اس حدیث میں فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرنا ہے جہاں پہ بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، جس جگہ پہ بھی رہو، لوگوں کے درمیان رہو یا خلوت میں رہو، اللہ سے ڈرتے ڈرتے رہنا ہے۔ بس جو یہ کر گیا اس کے لیے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے ہزاروں وعدے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے ڈر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت اللہ صلی علی سید